17 رمضان المبارک یہ وہ دن ہے کہ جب معرکہ بدر جو ہے وہ برپا ہوا تھا، اور اس معرکہ بدر کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک طرف وہ 313 مسلمان تھے کہ جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، اور دوسری طرف وہ 1000 کفار تھے کہ جو کہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ آج ہم نے اسلام کو یا اس دعوت کو، اس تبلیغ کو، اس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کو ختم کر دینا ہے۔ مگر پھر کیا ہوا یہ سب جانتے ہیں، سب نے دیکھا۔ آج اسی معرکہ بدر کو ہم یاد کریں گے، اور اس کے حوالے سے ہمارے زندگی میں کیا ہم چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیا لیسنز ہیں، کیا میسیجز ہیں، راجہ ضیاء الحق صاحب ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب بنیادی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک طرف 313 بے سر و سامان، اور ایک طرف 1000 بہترین اسلحہ، بہترین ویپنری، تعداد میں زیادہ، اور وہ ایسے ہارے، ایسی شکست۔ اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، کچھ ایسی خاص کرامات ہوتی ہیں جو کہ تاریخ میں رقم کر دی جاتی ہیں، اور جب بھی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس ٹائم پر یہ وکٹری مسلمانوں کو دے سکتے تھے تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ وکٹری آج بھی آ سکتی ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن کا باعث بنتی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ہجرت کے 2 سال کے بعد پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ جنگ بدر یا غزوہ بدر ہونی نہیں تھی۔ اصل میں یہ ایک ابو سفیان کا کیراوین تھا جو سیریا سے سامان لے کر، بہت ہی ویلتھ لے کر قریش کی موو کر رہا تھا، تو یہ اس کیراوین پر ریڈ ہونا تھا۔ اور ریڈ ہونا کیوں تھا؟ کیونکہ جب مسلمانوں کو جو ہے وہ مکہ سے نکالا گیا اور ان کو ہجرت کرنی پڑی، تو ان کے سارا مال، اسباب، سب کچھ ان کو مجبوراً چھوڑنا پڑ گیا۔ ان پہ سینکشنز لگی ہوئی تھیں، بہت زیادہ ظلم و ستم ہوگا، فائنینشل بہت زیادہ ڈکلائن تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ موقع ان کے پاس آیا کہ بھئی اگر تھوڑا بہت کچھ اس میں سے کچھ مال واپس آ سکتا ہے تو اس کا یہ ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ اس میں بھی بڑی مسکنسیپشنز ہیں، اور لوگ ان واقعات کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مسلمانوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں سے نکلے ہیں مکہ سے تو یہ دیکھیں ریڈ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بزنس کو نقصان اور یہ تو بے جا نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ بڑی ایک مسکنسیپشن ہے، بالکل غلط مسکنسیپشن ہے، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو بالکل بے یار و مددگار کر دیا گیا تھا، اور یہ ایک ان کا ریٹیلیشن تھی کہ وہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے ایک آٹے میں نمک برابر ریٹیلیشن ہے۔ جو آپ لوگوں نے کیا ہے، جو جانوں کا مالوں کا نقصان ہوا ہے، وہ تو اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن یہ ایک ریکمپنس تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ پلان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نکلتے ہوئے کوئی اعلان کیا کہ بھئی سارے آ جاؤ، اور یہ جو جس نے آنا تھا وہ آ گیا۔ 313 اتفاقاً، وہ بس آپ کہہ لیں اللہ کی قدرت تھی کہ وہ 313 اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے کسی کو نہ اس پر فورس کیا، نہ اگر کوئی نہیں گیا تو اس کو منع کیا کہ بھئی آپ کیوں نہیں گئے اور آپ کا ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ یہ سمپل ایک ریڈ تھا، ایزی آپریشن تھا، کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں تھی۔ 50 بندہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جی وہ کیراوین میں 50 لوگ ہیں، یہاں پہ 313 تھے۔ 313 اسلحہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ 313 لوگ ہیں تو مشکل سے، یعنی آپ کہہ لیں 70 اونٹ تھے، اور اونٹ بھی اس لیے تھے کہ بعد میں سامان واپس لے کے آنا ہے۔ 2 گھوڑے تھے، 1 تلوار تھی اور 1 شیلڈ تھی، باقی جو ہے وہ ڈنڈا ہے یا کوئی ایسی لاٹھی ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ بھئی سمپلی وہاں پہ پہنچ جائیں گے 313، تو انہوں نے کہتے ہیں ہینڈز اپ کر دینا، انہوں نے کہنا بس ٹھیک ہے جی ہم جنگ نہیں چاہتے تو چلو یہ آپ لے جاؤ اور بس بات ختم۔ اچھا ہوا یہ کہ ابو سفیان کو خبر پہنچ گئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے، اور یہ فرق جو ہے نا یہ آپ کو مکہ اور مدینہ میں ملتا ہے کہ مکہ میں نا منافقین کوئی نہیں تھے، کیونکہ اس ٹائم اسلام میں آنا مطلب آپ کے حق میں نہیں تھا۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر آپ اسلام میں آ رہے ہو تو آپ کے اوپر سینکشن لگے گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، تو کسی کے دنیاوی فائدے میں نہیں تھا اسلام میں آنا۔ لیکن مدینہ میں نا جب پاور آ گئی، اتھارٹی آ گئی، ایک ریاست قائم ہوگی، اس ٹائم پر آپ کے لیے فائدہ مند ہو گیا کہ مسلمان بن جاؤ لیکن اندر سے فائدہ اٹھاتے رہو، اور اندر سے جو ہے نا وہ اپنی جو گیم آپ کر رہے ہو وہ آپ کرتے رہو۔ تو کسی نے جا کے ابو سفیان تک یہ بات پہنچا دی۔ ابو سفیان ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پہ مسلمان تو نہیں تھے، تو ان کو جب خبر پتہ چلی انہوں نے کہا، تھے بڑے ذہین، انہوں نے کہا جی اب فوراً سے پلان جو ہے وہ بیک اپ کی طرف کیا جائے، اس کاروان کو ڈیفرنٹ جگہ پہ راؤٹ کیا جائے، اور فوراً سے پہلے ابو جہل کو خبر دے دی جائے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک لشکر جو ہے وہ 313 کا روانہ کر دیا، اور ان کو ذرا غیرت دلائی کہ تمہارے مال پہ حملہ ہو رہا ہے، تمہارے اسباب پہ حملہ ہو رہا ہے، تم لوگ کب تماشا دیکھتے رہو گے تمہارے ساتھ یہ۔ تو اس پہ جو ہے نا ابو جہل نے کہا کہ ہم تو بھئی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اور ابو جہل نا ویسے بھی تڑپ رہا تھا کہ کسی طرح سے مجھے جو ہے نا موقع ملے کہ میں ایک ہی دفعہ سے مسلمانوں کو صفاقتی سے مٹاؤں۔ اس نے وہاں سے 1300 کا لشکر روانہ کیا، 1300 کا۔ اب یہ لشکر روانہ ہوا، دور سے جب ان کو پتا چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی خبر پہنچ گئی کہ جی ابو سفیان جو ہے وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی آ رہی ہے، وہاں سے وہ لوگ جو ہے نا آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اب فیصلہ کیا کہ بھئی اب تو مسئلہ ڈیفرنٹ ہو گیا۔ لیکن تب تک خبر یہ بھی پہنچ چکی تھی کہ ابو جہل روانہ ہو گیا۔ اب یہ آپ کہہ لیں کہ عزت کا معاملہ بھی ہے اور سب کچھ۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحابہ کے ساتھ اعلان کیا کہ دیکھو ہم تو گئے تھے کسی اور مشن میں نکلے تھے, اب مسئلہ یہ کہ وہاں سے ایک لشکر روانہ ہو چکا ہے اور ہمیں یہ اس مقام پر, بدر کے مقام پر یہ ہمیں مل جائیں گے. تم میں سے جو شخص اب مشورہ دے کہ اب یہاں کیا کرنا چاہیے, میں تو البتہ جاؤں گا. نبی نے اپنی انٹینشن بتا دی, میں تو جاؤں گا, یہ تو کام کرنا پڑے گا, اللہ کے دشمن وہاں سے آ رہے ہیں. تو صحابہ نے بڑی خوبصورت بات کی, مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا, کہ جب جنگ کا وقت آیا تو انہوں نے کہا تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو, ہم یہاں پر انتظار کرتے ہیں. تو یعنی جب مال غنیمت کی باری تھی تو ہم آپ کے ساتھ تھے, تو جب اب مال غنیمت نہیں ہے اور جان داؤ پہ لگ گئی ہے تو اس میں ہم کہیں نہیں آپ خود ہوئیں تو ہم ذرا دیکھتے ہیں, اگر مال غنیمت آ گیا تو چلے لے لیں گے, نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو سارے جانے سار تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کریں گے, ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں, ہماری جانیں قربان ہیں. سب وہاں سے روانہ ہوئے. اچھا, ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا میں بھی پلان چینج ہو رہا ہے, شاید وہ جو ہے نا لشکر واپس جا رہا ہے, انہوں نے آگے سے انفارم کر دیا ابو جہل کو کہ آپ لوگ لشکر واپس کر لیں, یہ کیونکہ میں نے تو اپنے آپ کو تو بچا لیا, وہ لشکر جو ہمارا اپنا کیراوین تھا اس کو میں نے ڈفرنٹ روٹ پہ لے گیا ہوں, تو اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ واپس گھر جائیں. ابو جہل اتنا ڈھیٹ آدمی تھا, اس نے کہا کہ واپس تو ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے, یہ جو موقع ہمارے پاس آیا ہے, میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے فوج کو ایک ہی دفعہ ختم کر کے چھوڑوں گا. اب ہم تو روانہ ہو گئے, اب ہم واپس اپنی عورتوں میں جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم تو گئے تھے اب خالی ہاتھ واپس آئے, اب تو کسی کے سر لے کے آئیں گے. اس کی بھی کنوکشن رٹائی کہہ لیں, کنوکشن کہہ لیں, لیکن اس کا ایک ایم تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے بھائی. بالکل, اور وہ اس یقین پر تھا کہ میں اس دفعہ تو, کیونکہ اس کو پتا تھا 313 ہم 1300 کا لشکر ہے, تو کوئی ایسا مقابلہ ہی نہیں ہمارا, اور وہ جنگی ساز و سامان ہے, کیونکہ یہ لوگ تو باقاعدہ نیت کر کے نکلے تھے نا جنگ کی, پورا اسلحہ اور سامان اور اونٹ اور گھوڑے اور جو کچھ بھی تھا, تیر تلوار سب لے گئے تھے. اچھا, ادھر سے کیا ہوا پھر جب یہ لشکر روانہ ہوتا گیا تو ان میں سے 300 جو ہے وہ پیچھے بیک فائر کر گئے کہ جی چلو ہم تو واپس جاتے ہیں. 1000 کا لشکر بہرحال آگے چلتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب فائنلی یہ لشکر دونوں جو ہیں جا کے بدر کے مقام پر ملتے ہیں. اس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بڑی خوبصورت نیند دے دی, سارے آرام سے سو گئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو ساری رات اپنے رب کے سامنے رو رو کے دعائیں کرتے رہے اور کہتے رہے کہ یا اللہ یہ فوج ہم سے بہت طاقتور ہے, ان کے نمبرز ہم سے بہت زیادہ ہیں, اسلحہ بہت زیادہ ہے, ساز و سامان بہت زیادہ ہے, لیکن یا اللہ اگر آج یہ ایمان والے ختم ہو گئے نا تو اس کے بعد اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر آج تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بات کرنا, اور اتنی رو رو کے دعائیں کرتے رہے کہ سیدنا عمر آگے اٹھ کے, ایکچولی سیدنا ابو بکر اٹھ کے آگے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس کر دیں, بس کر دیں, کہ آپ کتنی دفعہ اپنے رب کو پکاریں گے, کہ ساری رات آپ نے اسی کام میں گزار دی. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اپنے اسباب کے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا کتنا ضروری ہے, اور ایمان کے ساتھ کرنا, رو رو کے اللہ کے سامنے اپنی جو نا وہ جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنا. اور پھر جب صبح کا وقت آتا ہے تو بدر کا میدان سج جاتا ہے, وہاں سے جو مشرکین ہیں, اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ مشرکین کو ایسا دکھاتے ہیں جیسے صحابہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں, صحابہ تعداد میں تھوڑے ہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس اور بڑھے کہ ہمیں تو لڑنا ہی لڑنا ہے. اچھا, صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسے وہ تعداد میں کم ہے, کہ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ یہ جنگ ایک دفعہ ہو ہی جائے, ایک دفعہ تم لوگ دو ہاتھ ہو جاؤ, تاکہ حق اور باطل کہ جب فیصلہ نا وہ واضح ہو جائے, کلیئر ہو جائے کہ ڈسپائٹ جو بھی آپ کے نمبرز تھے, تعداد تھی, جو کچھ بھی تھا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایمان والوں کو کامیابیاں دی. اب جب وہ آپس میں ان کی جھڑپ ہوتی تو سب سے پہلے مطلب ایک لیسن کہ جس فورس کو جھٹلا رہے تھے اسی فورس نے آ کے اپنے آپ کو واضح کر دیا, دکھا دیا نا بیسیکلی, وہ جو ان سین تھا وہ اس نے کہا آج دیکھ لو تم لوگ بھی. بالکل, سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ان سین قوتیں جو تھیں وہ کیا تھیں, اور اس ٹائم پر ہوا یہ کہ پہلے تو وہ 3 کر کے جو ہے نا وہ جنگجو آنا شروع ہوئے, اور کفار میں سے جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کچھ صحابہ کو بھیج دیا. تو انہوں نے کہا یہ مدینہ کے لوگ آپ تو اچھے لوگ ہو یار, آپ تو لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے ہو, آپ نے تو لوگوں کو بڑا کرٹیس رہے ہو, آپ سے ہماری جنگ ہی نہیں ہے, آپ ہمیں ہمارے بھائی دو, ہمیں وہ مکہ کے لوگ دو جو مہاجرین ہیں وہ چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا کہ علی آ جاؤ, حمزہ آ جاؤ, عبیدہ آ جاؤ, اور یہ 3 صحابی جو ہیں یہ میدان جنگ میں کود جاتے ہیں اور باری باری اپنے اپوننٹ کے ساتھ لڑتے ہیں اور تینوں کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر, یہ 3-4-3 جو ہوا ہے یہ تو اب تو اللہ تعالیٰ کی مدد, مطلب 3 نہیں لگے, اور ان کے بیسٹ فائٹرز تھے یہ جو وہاں پہ سامنے آئے. اس کے بعد ایک جنگ کا سما ہوتا ہے, اور پھر اللہ کا جو وعدہ تھا وہ یہ ہوتا ہے. اور اگر آج بھی آپ بدر کے مقام پر جائیں تو وہاں پہ ایک وہ تختی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر انہوں نے بدر کا میپ بنایا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ مسلمان یہاں سے آئے, کفار یہاں سے آئے, اور ملائکہ یہاں سے نازل ہوئے.
یعنی اللہ تعالیٰ کے 1000 فرشتے جو ہے وہ جنگ بدر میں نازل ہوئے، اور پھر جو کچھ ہوا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم کسی کافر کی طرف جاتے اس کا سر پہلے ہی اڑ جاتا، یعنی کہ فرشتے جو تھے وہ ہمارے سے پہلے، یعنی فرشتے ہم سے زیادہ بے چین تھے، بے قرار تھے کہ اللہ کے دشمنوں کو تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ماریں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف جبریل امین کو بھیج دیتے۔ 1000 فرشتہ میں تو سمجھتا ہوں اوور کل تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومنین کو دکھانے کے لیے کہ جب تم مجھے پکارو گے نا تو میں تو ایسی مدد کروں گا، ایسی مدد کروں گا جس کا کوئی مثال نہیں ملے گی۔ لیکن آج وہ پکار کہاں ہے؟ کیونکہ ہم تو آج صرف روزانہ یہی بات کرتے ہیں کہ فلسطین پکار رہا ہے، وہاں بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں لوگ، اور وہ حدیث ظلم کی انتہا ہے، مگر بس اور مطلب کہ امہ کی کسی ایک جسم ہے اور کسی ایک جگہ بھی زخم ہو تو پورا جسم جو ہے وہ اس سے خون رشتہ ہے اور وہ سب، تو وہ تو کیفیت ہی بدل گئی۔ آپ نے نا اتنا ایک امپورٹنٹ سوال ریز کر دیا کہ میں کیا اس کے بارے میں کہوں۔ دیکھیے وہ ان لوگوں کو دیکھیں اور پھر اپنے حالات کو دیکھیں، وہ دیکھیں وہ صحابہ کون تھے، ان کا ایمان کا لیول کیا تھا، ان کا اللہ سے رشتہ کیا تھا، ان کے اخلاص کتنا تھا، ان کے دل میں کیا مٹیریلزم تھا، کیا وہ دنیا کی محبت تھی، کیا مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کیا وہ ایک ریٹ ریس میں لگے ہوئے تھے؟ نہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ بس دین ہمارا سر بلند ہو جائے۔ آج ہم لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر چل رہے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی فکر کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے، میرے مال میں کچھ نہ ہو جائے، میرے اسباب کچھ نہ ہو جائے۔ جب تک یہ چلتا رہے گا تو کام نہیں ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے یہ فکر ایک فلسطینیوں نے ہی نہیں کی، باقی تو سب کو اسی چیز نے مطلب یہی چیز لے ڈوبی، لیکن انہوں نے اپنا یہ فکر، یہ جو مال کی ہے، متاع کی ہے، اس سے وہ بری ہو گئے۔ مطلب وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو تو چلے شہادت دے دے گا، اور دنیا میں جو بھی ٹائم ان کا گزرا، اگلا جہاں ان کا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنا زبردست خاندان ہے، لیکن اصل ٹیسٹ اب ہمارے اوپر ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ یہ جو تمام مسلم ممالک ہیں اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس مال بھی ہے، تیل، ہمارے گیس کے ذخائر، کوئی کمی نہیں۔ آپ آن پیپر دیکھیں ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے، جتنے افراد ہمارے پاس ہیں پورے یورپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، تیل بھی ہے، نیچرل گیس بھی ہے، ہر طرح کے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ایسٹس ہیں، اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پورا گلف کا نیوم سٹی بن رہا ہے اتنا بڑا، بالکل آپ دیکھیں تو میرا خیال ہمارے پاس کوئی ہی لجت بہانہ پیچھے رہ جاتا ہے کہ اب ہم ایمان اور غیرت وہ دو چیزیں ہیں جو زیادہ، اور میں بتاؤں جس دن یہ آ گئی نا ویسے جس دن یہ ہمارے اندر ایمان کی جو ہے نا حلاوت ہم نے محسوس کر لی، اور جس دن ہمارے اندر یہ ایمانی غیرت آ گئی، اس دن دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنین کے لیے کہ اللہ ان کو ہمیشہ کامیابی دے گا، اللہ کبھی کفار کو ان پہ غالب نہیں آنے دے گا۔ تو اگر آج کفار ہم پہ غالب آ رہے ہیں، وہ چاہے غزہ میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے برما میں ہو، چاہے چائنا میں ویگر مسلمز ہوں، چاہے بوسنیا میں ہو، جن جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اس لیول کے مسلمان نہیں ہوں گے، نہیں رہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ تو سچا ہے نا، اللہ تو کہہ رہا ہے مومنین کو نصرت دوں گا، کامیابیاں دوں گا، مومنین کی مدد میرے اوپر واجب ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ بالکل، تو پھر اگر نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے پھر ہمارے اپنے گریبان میں جاننا چاہیے کہ شاید ہم پھر اس لیول کے مومنین نہیں ہیں جس لیول کے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو گفتگو تھی بس اس کو قبول کرے اور ہمارے اندر کچھ جو ایمان کی ایک تھوڑی سی شعلہ یا چنگاری ہے وہ بھڑکائے، تو شاید ہم ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا راجہ صاحب۔